والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه الذين نور الله تنويرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرقون خذ أيدينا سهل لنا أشكالنا حضرت شیر محمد آفتاب مودی جلوہ آئینہ حقیل وال رب العالمین مادن جود و کرم چشم صدق و صفا ہم سب ناقصوں پہ ہو کرم از بحر محمد مصطفیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے بلی چار مرتبہ اچھی عبادت روشی پڑھو ذرا حضرات ایک بات یاد رکھنا تمام اہل اسلام دا ایک عقیدہ ہے کہ خلاق کائنات نے اپنی مخلوق وچوں سب تو اچھا مقام اپنے حبیب نو عطا فرمایا اچھی بولو ذرا سبحان اللہ وہ اچھی کہہ دیں نہیں بولے بھی بولو سبحان اللہ دا بالیم نہیں مانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جیڑی شے دی نسبت ہو جائے اللہ اس شے نو بھی عزت عطا فرما دیتا ہے نسبت بڑی چیز دا نام ہے تسی بہتر جانتے ہو گے نسبت سے بارے تمام احباب کو علم ہوئے گا میں چھوٹی جی بات کرنا نا عربی کلام دا ایک اصول ہے ایک قاعدہ ہے نکرہ دی نسبت جدو معرفہ بن ہو جائے تے نکرہ نہیں رہندا معرفہ بن جانا سادیاں لفظ بیان کراتے نہیں کہہ لو ماڑے دی نسبت تگڑے نہ ہو جائے ماڑا نہیں رہندا تگڑا ہو جاتا ہے تے جدی نسبت آمنہ دے لال نہ ہو جائے ہو دا کی مقام ہوئے گا میرے آقا کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شے اللہ نے عزت عطا فرمائی. جس طرح اہل سنت کے چار امام نے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، مالک، شافعی، تمام ائمہ کرام دا بل اجماع عقیدہ ہے. اج بھی گنبد خضرا تے تھلے جس جگہ تے کملی والے تشریف فرما نے نبی پاک دی قبر مبارک دی لحد انور والی بچی نو اللہ نے اپنے عرش تو بھی اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے. بچی عرش العلا نال ہے کیوں او دا قرب آمین دلال نہ سبحان اللہ. بیلیو جے مٹی قرب چ رہ کے رب دے عرش نال وال ہے تے جڑا ابو بکر صدیق نال سوتا ہے اودا کی مقام ہوے گا. عرض کرنے یا رسول اللہ دی ہر شے اللہ میرے آقا جڑا قانون لے کے آئے وہ تمام قانوناں چوالا. میرے نبی جس دن آئے وہ تمام دناں چوالا. اونچی بولو سبحان اللہ. میرے نبی جس سال آئے وہ تمام سالہ چوالا. میرے نبی جس مہینے آئے وہ تمام مہینیاں چوالا. میرے آقا جن اماں دے شکم اندر آئے وہ ماں ساریاں ماں چوالا. میرے نبی جنہ باپا دے اسراب اندر آئے وہ والد تمام باپا نے چوالا. بیٹیا گل یاد رکھی میرے مصطفیٰ جنہ خاندان اندر آئے وہ تمام خاندانہ چوالا. جنہ قبیلے اندر آئے وہ تمام قبیلے چوالا. اس طرح جس تھان دے اللہ دے نبی نے کرنا ہونا اللہ اس تھان بھی تمام کام تو اونچا بنا دیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. باقی پیارا چل رہا ہے. حضرات نسبت چونکہ امام الانبیاء دینال ہے. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ عالیہ دے اندر بندہ کے کہنے لگا حضور میں نے یہ دسو آب کوثر افضل ہے یا آب زمزم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا میرے لیے سوال کیوں کرنا ہے؟ کہنے لگا جناب مقام نسبت ہے. اگر دیکھا جائے تو آب کوثر افضل ہے کیونکہ جنت دا پانی ہے. اور اگر دیکھا جائے کہ آب زمزم کی افضل ہے کیوں؟ وہ دی نسبت اللہ دے نبی دے قدمہ نہ لی. آپ نے فرمایا بیلیا سوال کمال کیتا ہے جواب بھی سنتا جا. آب کوثر تاں افضل ہے جنت دا پانی ہے تے جنت رب نے میرے حبیب نے نام لا دیا. جنت دا مالک و مختار اللہ میرے سونے نو بنایا ہے. آب زمزم تو تاں افضلان ہے او دی نسبت اللہ دے نبی اسماعیل علیہ السلام دے قدمہ نہ لے. اسماعیل ہوئے جنہیں میرے نبی دے پیچھے ہاتھ بن کی نہیں تھی. وہ آب کوثر تاں افضل ہے جنت پانی ہے تے جنت رب نے حبیب دے نامے لا دیتی ہے تے آب زمزم تاں افضل ہے. اسماعیل علیہ السلام دے قدمہ نہ لگا پانی ہے تے میرا نبی دے اسماعیل دا بھی امام بن کے آیا ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹیا اگر میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے کہ میں یہی کہوں گا نہ آب کوثر افضل ہے نہ آب زمزم افضل ہے. میں یہ کہوں گا پوری کائنات میں پانی نہ لو سارے تو اونچا پانی ہے جڑا میرے یار دیا عمرہ میں تو جاری ہے. سارے پانی نالو اونچا پانی ہوئے جڑا میرے کملی والے دیاں انگلاں وچ جاری ہویا. دی وجہ نسبت حضور دے نال ہو گئی. حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری المواہب اللہ دنیا والے آج تو 500 سال پرانا امام ہے. 500 سال پرانا محدث. کئی نے 100 سال پہلے بلاد کر لے. ایک میں کے جا کے بیان کراں 500 سال پرانا محدث سے اپنی کتاب مواہب اللہ دنیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 145 تے لکھتا ہے. آپ کو کسی نے پوچھا جناب لیلۃ القدر افضل ہے یا لیلۃ المیلاد افضل ہے؟
نبی پاک نے میلاد والی رات افضل ہے یا لیلۃ القدر افضل فرمایا بے لیا لیلۃ القدر تاں افضل ہے او دے وچ قرآن آیا ہے تے میں کہنا وا میلاد والی رات افضل ہے کیونکہ او دے وچ قرآن والا پچھلے بھی کہہ چلو سبحان اللہ الحمدللہ انشاءاللہ یہ نہیں گل بھی کرنی ہے جیڑا میری تقریر سبحان اللہ آکھے گا انشاءاللہ مردہ نہیں بہت نہیں ہوتا دے اونچی کو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سارے برکتاں عطا فرمائے آپ نے فرمایا لیلۃ المیلاد تا افضل ہے او دے وچ قرآن والا آیا ہے تے بیلیا دوجی گل بھی سنتا جا لیلۃ القدر تا افضل ہے او دے وچ فرشتے آندے نے تے لیلۃ المیلاد تاں افضل ہے او دے وچ فرشتیاں دا بھی سلطان آیا ہے فرمایا تیجی وجہ بھی سنتا جا لیلۃ القدر نو تو تاں افضل ماننا ہے او دے وچ سونے دی امت تے اللہ کرم فرمایا ہے اللہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر 1000 مہینیاں تو چنگی رات جڑی میں تانوں دتی آپ نے فرمایا لیلۃ المیلاد وچ کملی والا تے کل جہان واسطے رحمت بن کے آیا سبحان اللہ کل کائنات واسطے رحمت بن کے آیا ہے لہذا میرا ایمان ہے لیلۃ القدر نہ اونچا مقام اور اونچی عظمت اللہ نے میلاد والی رات کو عطا فرمائی ہے اور امام حضرت شہاب حاتمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں میرا عقیدہ تے ایمان ہے قیامت تک آنے والی 12 ربیع الاول والی راتاں کو اللہ نے لیلۃ القدر کو اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے صرف ایک رات جدن کملی والا آیا ہے وہ افضل نہیں قیامت تک جنینا میلاد والیاں رات آن والیاں نے ساریاں اللہ نے جانن لا دیتا ہے کیوں اس گھڑی دے اندر کملی والا لجپال آیا ہے اللہ حضرات توجہ فرمانا لوگی اندر میلاد مناندے ہو کتھے لکھے ہے میلاد مناندے ہو کتھے لکھے ہے کیوں مناندے پہلی گل میں سانو رسول دا میلاد منان واسطے کسی دلیل دی لوڑ ہے ہی نہیں دیکھو حضرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دی خوشی صرف مومن منانا ہے اللہ نے قرآن فرمایا خالق کائنات نے فرمایا بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا سونا مومنوں کو خوشخبری دے دے اجڑا تو انہاں دے وچ آیا ہے نا اللہ نے انہاں تو انہاں دے اتے تینوں کھل کے ساریاں تو بڑا فضل فرما دیتا ہے سب تو بڑا فضل سونا ایک کیتا ہے کہ اللہ نے تینوں انہاں دے وچ مبعوث فرمایا اور خالق کائنات دا قرآن دوجے مقام تے وے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا سونا ہے میں کہہ دے جب اللہ دا فضل ہو جائے تو خوشی کریا کرو اللہ دا فضل ہو جائے تو کی کریا کرو ہولی ہولی بولو ذرا کی کریا کرو خوشی کریا کرو تے خوشی گھر وچ کنڈی لا کے کمرے چ ہوندی ہے یا باہر لوکاں نوں دس کے ہوندی او بھئی منڈے دا بیاہ ہوے کدی آکھیا کہ منڈا گڈی چ لکو کے لے جانا تاڑ کے تے بیاہ کے لینا کی ہے جو خوشی ہے نہیں لیٹا لانا ہے گلیاں سجانا ہے ٹوئے بجانا ہے پتہ نہیں کی کرنا ہے کیوں پتر دا بیاہ ہے خوشی ہے صاحبہ جے دے صدقے دا پتر دیتا ہے وہ آمنہ دے لال دی خوشی منان دا کی مقام ہوئے گا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت سرکار کی آمد چوکے سرکار کی آمد اور سنیو تسی کلے میلاد منا رہے ہو کیونکہ تہاڈے کلے والے اللہ دا رسول آیا ہے بج کے کہہ سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد مدنی کی آمد تاجدار ختم نبوت دارائے رسالت علماء حق اہل سنت و جماعت عقیدہ حق اہل سنت و جماعت اللہ حضور کا میلاد منانے ہیں کیوں کملی والا آئے ساڑھے والے
کملی والا آیا ہی ساتھے والے دیکھو حضرت پہلی دگالے ملاد منانا اس کے لوڑی کوئی نہیں دلیل دی کیوں یار سونے نے آکے ساڑھے سے کرم ہی نہ فرما دیتا سونے نے سانو چاہنا نہیں اللہ لا چھڑے ہے سانو دلیل دی لوڑ کچھ کو دلیل دی لوڑ کرم کی ہویا ہے تینوں پتہ ہی نہیں تو کون ہے صاحبہ تینوں لین واسطے پہلیاں امتاں دے نبی رب دی بارگاہ وچ دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں یا اللہ آ جڑے نے نا نبی دعا کر یا اللہ میں نے دے دی اللہ فرمایا نہیں انہاں میں سونے واسطے پسند فرما رہے پتہ نہیں تیرے تے کرم کنا ہویا اللہ بن منگیا تینوں کملی والے تو غلامی عطا فرما دیتی صاحبہ خیال کر اگر اللہ تینوں ہندو سکھ عیسائی کسے قوم تے پیدا فرما دیں دے تینوں پتہ ہی نہیں سی ہونا انہاں نے کام کرتے کرتے سجانے میں ٹوٹ جانا سی پر نہیں اللہ نے بن منگیا کرم فرمایا نبی پاک کی غلامی عطا فرمائی پھر مسلمان بنایا نبی پاک کی امت پیدا فرمایا پھر اللہ نے سچا تے سچا عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا تے اللہ نے شیر ربانی دا بوئے بھی سانو بتایا اللہ پر توجہ فرمانا اللہ نے سارے تے کرم کی طرح فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ نے تورات عطا فرمائی اب علیہ توجہ میری طرف کر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے تورات عطا فرمائی تورات دی تلاوت کی تھی پڑھی تورات جو تو تورات پڑھی تے رب دی بارگاہ وچ گئے کوہ طور تے وکلم اللہ موسیٰ تکلیم رب نال گلاں کرن کلام کی تھا توجہ فرمانا جناب والا سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین نے تورات عطا فرمائی آپ نے تورات دی تلاوت فرمائی تورات نو پڑھیا تورات نو پڑھ کے جدوں کوہ طور تے گئے یا کہ کی دی اللہ میں تورات دی تلاوت کر کے آیا ہوں یا ربی انی اجد فی الالواح امہ یا اللہ میں تورات اندر ایسی قوم کی گل پڑھ کے آیا ہوں ہم الاخرون السابقون موسیٰ علیہ السلام رب ذوالجلال دی بات کے دعا کرتے ہیں یا اللہ میں ایسی قوم کی گل پڑھ کے آیا ہوں جڑے ساریاں تو بعد اندر آن گے لیکن جنت اندر ساریاں تو پہلے جان گے فجر امتی یا اللہ اے جڑے نبی پاک دے غلام نے یا اللہ مینوں دے دے اللہ فرمایا نا میرا کریم دل کا امت احمد انہاں میں اپنے کملی والے مصطفیٰ سے پسند فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے ہیں یا رب انی اجد فی الالواح یا اللہ میں ایسی قوم کی گل پڑھ کے آیا ہوں یا قلون الفید یا اللہ تو نواستے مالے فید حلال فرما دے گا فاجر امتی یا اللہ احمد مینوں دے دے اللہ فرمائے نا میرا کریم دل کا امت احمد اے نو میں قبلی والے مصطفیٰ سے پسند فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کر دینے یا ربی انی اجد فی الالواح یا اللہ میں ایسی قوم کی گھر پڑھ کے آیا اناجینہم فی صدورہم یقرؤون ظاہرا یا اللہ جنہی انہوں نے نبی نے کتاب نازل فرمائے گا یا اللہ انہوں نے بچیاں دے سینے اندر ہوئے گی حضرات یاد رکھنا اللہ نے پہلے جنہی نبیاں نو کتاباں دا فرمائیاں نے تمام نبیاں دیاں امتان کرو کسی بھی نبی دے ایک بھی امتی نو انہاں دے نبی دے اترن والی کتاب زبانی یاد نہیں ہوئی کسی بندے نو قرآن زبانی یاد نہیں ہوئی کسی امتی نو انجیل زبانی یاد نہیں ہوئی کسی بندے نو امتی نو زبور یاد نہیں ہوئی آج بھی ساڈا عیسائیاں نو چیلنج ہے کوئی بندہ آ کے اپنی انجیل سنا دے ساڈا سکھاں نو چیلنج ہے کوئی بندہ آ کے اپنا گرنتھ سنا دے ساڈا ہندوؤں نو چیلنج ہے کوئی بندہ آ کے اپنا وید زبانی سنا دے کوئی نہیں سنائے گا اللہ نے تیرے تے کرم فرمایا اللہ نے امت محمدیہ دے بچے دے سینے اندر بائے بسم اللہ پڑھا کے سینے پر ناز تک اپنا سارا قرآن انہاں دے سینے دے نقش فرما دیتا سرکار کی آمد تمہیں ہاتھوں کے سرکار کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد تاجدار ختم نبوت عقیدہ حق اہل سنت و جماعت
सुन्नत। اللہ اکبر بیت اللہ دیوار کے آئیے دے کر موسیٰ نے صلاة و امضا کرتے ہیں یا اللہ امت میں نو دے دے. اللہ فرمایا نام میرا کریم تیرا کا امت و احمد اے میں اپنے کملی والے مصطفیٰ واسطے پسند فرما لے. موسیٰ نے سلام پھر دعا کرتے ہیں یا ربی نیل فلگائیونا یا اللہ میں ایسی قوم کی گھر پڑھ کے آیا یا اللہ دونوں کو عبادت ریاستہ عطا فرمائے گا جنہیں پہلیاں بتانے نبیاں عطا فرمائے گا یا اللہ میں نو دے دے. اللہ فرمائے نام میرا کریم دل کا امت و احمد اے میں اپنے کملی والے مصطفیٰ واسطے پسند فرما دے. موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ ربی فی نیل فلگائیونا یا اللہ ایسی قوم کی بات گھر پڑھ کے آیا ہوں یا اللہ ساریاں پچھلیاں امتاں دے انہاں کو فضیلت عطا فرمائے گا. فاجرہ امتی یا اللہ امت میں نو دے دے. اللہ فرمائے نام میرا کریم دل کا امت و احمد ایک میرے کملی والے آخر زمان نبی علیہ السلام کی امت ہے. موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے ہیں یا ربی انی ارد فلگائیونا یا اللہ ایسی قوم کی گھر پڑھ کے آیا ہوں ہم المستجیبون والمستجاب لهم یا اللہ تیرے کو جے بنا دعا کرنے گی تو قوم کیا دعا کو قبول فرما لیں گا. یا اللہ فجر امتی اے امت میں نو دے دے. اللہ رب العالمین نے فرمایا نا اے نا میں اپنے کملی والے واسطے پسند فرما رہا ہے جو نئی بات ہو گئی اینا کلام ہو گیا ہے اینا تکرار ہو گیا ہے اینا گلنا رب سجلال موسیٰ علیہ السلام سے درمیان ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العالمین دی بار کے دعا کی تھی یا اللہ اگر امت میں نو نہیں دینی پھر میں نو بھی کملی والے دا امتی بڑا دے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اللہ اکبر. موسیٰ نے صلاۃ و سلام نے کہا یا اللہ اگر امت میں انہیں دینی مینوں بھی کملی بانے دو امتی بنا دے. صاحبہ تینوں پتہ نہیں تیرا قدر کنا ہے تیری شان کنی ہے تیرا مقام کنا ہے. پہلے نبی تینوں لین واسطے دعا کرنے گئے یا جس نبی دے صدقے اللہ ساتھ دینا کرم فرمایا کہ پہلے نبی سانوں لین واسطے دعا کرتے ہیں کیوں نہ نبی دا میلاد منائیں کیوں نہ سونے دا ذکر کریں میں گیت گایا چلنا اگر چادر اللہ دے نٹھا کو ہاتھ دو رہا چک لو یا رسول اللہ کرنے ہاتھ چک لو ہاتھ چک کے یا رسول اللہ دا نعرہ مار کے سنی بیٹھا ہے کرم کی گئے نظر ہم پر خدا رایا تیرا کام نہ تیرے گیت کام پڑھ کے ہاتھ چک دے کبھی تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا. فلا بشر بأن لهم من الله فضلا كبيرا. یار جڑے نبی سانو لین واسطے دعا کر دے کیوں کملی والے دی برکت دینا اور نبی دا میلاد منان واسطے سانو کسے دلیل دی لوڑ اللہ. آؤ حضرات خالق کائنات نے اس کائنات اندر مخلوق اندر ساریاں تو پہلے اپنے نبی دے نور کو پیدا فرمایا. تکبیر رسالت حیدری غوثیہ. اللہ اکبر. حضرات حضرت سیدنا جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دے صحابی
نبی پاک دی بارگاہ عالیہ دے اندر حاضر ہو کے عرض کر دیں یا رسول اللہ میں نے ایک گل تے دسو اللہ نے سارے تو پہلے کیڑی شے نوں پیدا فرمایا؟ اگر صحابی رسول اللہ کیتا ہوتا کہ نبی نوں بارے دا پتہ نہیں، نبی نوں پیچھے دی کسی گل دا علم ہی نہیں تے سوال نہ کر دے. سوال کرنا بھی گل دی دلیل ہے، اللہ نے اپنے حبیب نوں ہر شے دا علم عطا فرما دیتا. اور جڑی حدیث میں بیان کرن لگا کتاب دا نام ہے مصنف ابن عبد الرزاق. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی استاد نے، امام مسلم نے بھی استاد نے. بخاری اور کتاب جنہی قرآن تو بعد پوری روح زمین سب تو زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور حدیث کی سب تو معتبر کتاب بخاری جن تمام مکات میں فکر مند ہیں. لیکن جنہی کتاب دا حوالہ میں دے رہے ہیں بخاری کا بھی استاد ہے. ان اگلی گل سنیا جی جنہی رسول اللہ دے نور دی حدیث ہے نا، یہ جدو کتاب مصنف ابن عبد الرزاق چھپی نا، یہ چھپائی نجدیاں نے، اے خارجیاں نے. یہ نہ جدو کتاب چھپائی تے پیسے دے کے نبی پاک دے نور والا باب بھی وچوں اڑا دیتا. یہ نہ کیا لوکاں نوں کی پتہ لگنا، لوکاں کہنا ہے ہی نہیں حدیث سنیاں کولوں کر لئی. یہ تقریباً 60 تو 70 سال دا عرصہ وہ کتاب ایویں چھپتی رہی، روئے زمین اندر پہنچتی رہی. تے سانوں اے خارجی للکرے مار کے پوچھتے ہوتے سن دسو حدیث کتنے لکھی ہے؟ حدیث تے ہے ہی کیا انہاں پیسے دیتے؟ تقریباً 60 تو 70 سال بعد ساڑھے سنی عالم شافی اللہ پاک انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے، افغانستان دی لائبریری وچوں انہاں نے کلمی نسخہ جڑا امام ابن عبد الرزاق نے لکھیا سی منگوا لیا. ہاتھ نہ جڑی بابے کتاب لکھی سی اصلی نسخہ منگوایا، کھولیا تے پہلے ورقے تے میرے نبی دے نور دیاں گلاں. سبحان اللہ اللہ. وہ کتاباں وچوں باب کڈیا عقیدے نہیں بدلے جاندے، نبی پاک دے نور دیاں گلاں نے. وہ باب لیا علیحدہ تو چھپوا دیتا اور پوری سند دی بیان کیتی، اور بعد اندر لکھیا اے جڑی انہاں چوڑ ماری سی آ ویکھو یہ نبی پاک دے صحابہ دا عقیدہ ہے، اللہ سارے تو پہلے اپنے نبی دا نور پیدا فرمایا. تکبیر ایمان ہے ساڑھا اللہ نے سب تو پہلے اپنے حبیب دا نور بنایا. اور جڑی دیشی میں بیان کرنا تھا دیو بندیاں کا چوٹی دارن اب اس طرح چک پالٹی چوٹی دارن علامہ شربری تھانوی اپنی کتاب میں چھوٹی ابن صفحہ نمبر 5 تے لکھتا ہے حدیثی جڑی بیان کرنا تھا. اور وابیاں دا عالم مولوی محمد عبدالستار کلام محمدی وچ لکھیا ہے اللہ نے سارے تو پہلے اپنے نبی دا نور پیدا فرمایا. سادہ کیدہ مشرکانہ تے تیرے بڑکڑے سارے مشرک نے. کتاب نہ ہوئے حوالہ غلط ہوئے تے تام ہے گل دلیل نہ لے. صحابی رسول اللہ کے عرض کرتے ہیں سونا آئے تے دسو اللہ سارے تو پہلے کی پیدا فرمایا؟ میرے آقا فرمایا ہوا نور النبی کی کہ یا جابر جابر اللہ سارے تو پہلے تیرے نبی کا نور پیدا فرمایا. یہ نور پیدا ہو گیا، نور مصطفیٰ چمکتا ہے پیا. یہ کئی ہزار سال اللہ کی عبادت کرتا رہا، رب دی ریاضت کرتا رہا. ایک ویلا آیا اللہ اپنے یار دے نور وال ویکھیا، توجہ نہ فرمائی، توجہ فرمائی، تجلی فرمائی، رحمت فرمائی. اے نور نو پسینہ آیا تے پسینہ وہ نہیں جڑا پانی والا تانوں آندا نہیں، نوری پسینہ آیا. اور نوری پسینے وچوں 1,24,000 قطرے ڈگے. اللہ قطریاں چوں نبیاں تے رسولاں دی روحاں پیدا فرما دیتا. تے نور مصطفیٰ چمکدا پیا تھلے 1,24,000 نبیاں دی روحاں. انبیاء سے چکیاں نے یا اللہ اے کون ہے؟ اللہ فرماندا ہے یہ وجہ دے صدقے تانوں پیدا فرمایا، یہ وجہ دے صدقے تانوں بنایا ہے. اگر میرا سونا نہ ہوتا میں کائنات دی کوئی شے نہ بناندا. کوئی اگر میرا سونا نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. کائنات وچ جو جو کچھ کیتا ہے کملی والے مصطفیٰ دے صدقے کیتا. جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق
غشياي نور نبيك من نوره أركض نور نبي ہدایوش بنینا جدو زمین آسمان بھی نہیں اسی دنا سورجنا چندنا تارے وہ یدوں کا مکان بھی نہیں اسی آدم پیارا وہ اللہ والا وہ نام نشان بھی نہیں اسی مٹھائی دا لمبا چوڑا اہتمام کیتا ہے تسی بس ٹکا کے نعرے لائے جو جتنی دیر بعد فرما رہے ہیں نعرہ تکبیر میں پڑھا رہا تسی نہیں تسی نعرے مارو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اللہ اللہ تمہیں فرماؤ یہ نور پیدا ہو گیا اگلی گل بھی یاد رکھیا جائے پہلا نہیں جی نور نہیں سن سادے ورگی سن دیکھن سادے کھانے سن پیتے سن سادے اور میں کہا ملا تیرے ورگے نہیں سن تو بھی جنگ کے بھی آجا میرے اس تھان ورگا بھی نہیں جس تھان سے میرے نبی دی اٹھلی نے ایک بڑی پیشاب فرمایا رسول اللہ اپنے خچر تے آئے تے کون منافقہ تھا سردار کو ہوتا حضور نے خچر مبارک میں پیشاب کر دیتا تے منافقہ تھا سردار کہنے لگا ناک دے ہاتھ رکھ کے جناب ہے تو اگر خچر دی بدبو تو میں بڑا تانگا عبداللہ بن رواحہ میرے نبی کا نات خان سے آتی ہے آپ فرمان لگے ہو کمینیاں تیرے جسم کی جو گندی بو آ رہی ہے نا اے نالو نبی پاک نے خچر دی پیشاب دی خوشبو زیادہ بولتا ہے ایجے کیدا منافقہ رسول اللہ دی سواری دے محترر کا بھی نہیں سن سمجھ دیتے اللہ اکبر نہیں جی سادے ورگی سن میں کمال صاحب روٹی تسی بھی کھان دے بالکل کھانا کھا کے پار پایا نے زمین تے میں کیا کھانا میرے نبی بھی تناول فرما دے سن تو روٹی کھانا ہے تے پسینہ تیرے بھی آندا ہے آجی بالکل صحت مندی علامت پسینہ آنا صحت مندی علامت پسینہ آندا ہے میں کہا پر تیرے پسینے وچوں گندی بدبو آندی ہے جڑا میرے قبلی والے نو پسینہ آندا ہے صحابہ شیشیاں دکھا کے خوشبو دے طور تے محفوظ کر لاتے ہیں اور مسلم کی روایت ہے جناب انس بن مالک نے فرمایا جب میں مر جانا میرے کفن نو کوئی کستوری نہ لایا دے اوہی خوشبو لایا دے جڑی تجربہ نبی نے پسینے دی بنا کے رکھی اللہ اکبر ذرا دیکھو صحابی فرما رہے ہیں میرے کفن وہ خوشبو لایا جے جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینے دی محفوظ کر کے رکھی ہوئی بات ذرا سمجھ نہیں توجہ فرما میں کہ کھانا تو بھی کھادا رسول اللہ بھی کھادا تناول فرمایا مگر تیرا پسینہ اور
میرے نبی دا پسینہ کیوں؟ اللہ نے اندروں نور علی نور پیدا فرمایا۔ اگلی گل حضرات، میں کہ مولانا صاحب تسی پانی پیو، تانوں پیشاب آئے، تہاڈا پیشاب پلید ہے، اور سائنس کہتی ہے پیشاب زہر ہے۔ حضرت امامہ بنت رقیقہ طبرانی دی حدیث ہے، میرے نبی پاک کی طبیعت مبارک علیل ہوئی، حضور نے لکڑی دا پیالہ چار پائی دے تھلے رکھ لیا، رات دے وقت جاگ آئی، حاجت ہوئی، لکڑی کے پیالے مبارک اندر اللہ دے رسول نے سائڈ دے ہو کے بول مبارک فرمایا، پھر قضائے حاجت پیشاب فرما کے چار پائی دے تھلے محفوظ کر کے اپنا پیالہ رکھ دیتا، کیونکہ طبیعت علیل سی، باہر تشریف نہیں سنا جا سکتے۔ امامہ بنت رقیقہ نو رات نو جاگ آئی، پیاس لگی، دیکھیا کوئی شے کوئی نہیں، پیالہ نظر آیا جیدے جو خوشبوئیں دے بھلے آندے پہنے۔ مولانا پانی تو بھی پینا ہے پر تیرے پیشاب جو بدبو ہوندی ہے، میرے مصطفیٰ دے بول مبارک جو خوشبوئیں آندی ہیں۔ آپ نے پی لیا، رسول اللہ صبح بیدار ہوئے، فرمایا ہے پیالے دے اندر پانی سی، میرا بول سی، یا رسول اللہ میں پی بیٹھی ہاں، فرمایا میرا بول سی، بس ہن تو پی لے، جا اللہ نے تیرے پیٹ نو جہنم دیا تو حرام فرما دیتا، تیرے پیٹ نو کدی بیماری نہیں لگے گی۔ اور امامہ بنت رقیقہ فرمانی ہے مردے دم تک میرے پیٹ اچ کدی درد نہیں ہویا، کیوں؟ رسول اللہ دا بول پی لیا، پیشاب تیرا پلید ہے، جنہ نبی پاک دا پی لے انہوں بیماری نہیں لگ دی، کیوں؟ اینا مطلب تیرے ورگے نہیں، اللہ نے نور بنایا ہے۔ اگلی گل سنا ہے جنرات، لوگ کیا نہیں جی اپنے لگی، میں کہا مولانا تسی 4000 فٹ دی بلندی تے جہاز سفر کر دے، جہاز سوراخ ہو جائے، سارے دی موت واقع ہو جاندے، کیونکہ اتنے آکسیجن نہیں، ساہ نہیں، بندے مر جاندے، مگر میرے نبی تے لامکان تک گئے ہیں، میرے آقا تے عرشوں پار گئے ہیں، کیا کوئی آکسیجن لے کے گئے؟ کیا رسول اللہ نے تکلیف ہوئی؟ کیا ساہ بند ہویا؟ نہیں، میرے نبی علیہ السلام دنیا دے اندر حضور پھر بھی زندہ، اما دے شکم اندر نبی پھر بھی زندہ، نبی اسمانہ تے جان نبی پھر بھی زندہ، نبی عرش خدا تے جان نبی پھر بھی زندہ، نبی لامکان تے جان نبی پھر بھی زندہ۔ اے سنی دا عقیدہ ہے، آمینہ دے لال آج قبر اندر نے، آج قبر میں بھی زندہ ہے۔ عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان والدین مصطفیٰ، ماشاءاللہ۔ میں جنارے لگاؤں میں لاؤ جنارے، حضرات توجہ فرماؤ، میرے مصطفیٰ پھر بھی زندہ، پیشاب تیرا بھی ہے، پیشاب رسول اللہ دا بھی ہے، پسینہ تیرا بھی ہے، اور خون تیرا بھی ہے۔ شریعت مطہرہ کہنی اگر ایک درہم دے برابر بندے دے کپڑے تے خون لگ جائے نماز نہیں ہوندی، ایک درہم دے برابر خون آ جائے نماز نہیں ہوندی، تو آڑے کپڑے مولانا خون لگ جائے نماز نہیں ہوندی۔ میرے مصطفیٰ نے پچھنے لگوائے، حجامہ کروایا، سینگی لگوائی، خون مبارک نکلے، عبداللہ بن زبیر کو فرمایا عبداللہ جا ایسی جگہ تے دفن کارا جتھے ویکھے کوئی نہ۔ عبداللہ بن زبیر لے گئے دیکھے خیال آیا تھے دفن کران گا تو لوگی ننگڑ گئے، حضور دے خون دی بے ادبی ہوئے گی، اندروں آواز ہے عبداللہ انہیں دے موقع بار بار نہیں لگ دے، آج خون ملے ہے پتہ نہیں پھر ملنا ہے کہ نہیں۔ آپ نے عشق مصطفیٰ وچ خون ہی پی لیا، حضور دا خون پی کے نبی پاک دی بار گئے، عبداللہ کی کر کے آئے ہیں؟ لاجپال میرے دل نے گوارا نہیں کیتا، زمین چا دبا میں پی آیا، فرمایا تیرے خون چا میں محمد دا خون مل گیا، اللہ نے تیرے دوزخ دیا بھی حرام فرما دینا۔ خون تیرا بھی ہے، خون رسول اللہ دا بھی ہے، مگر تیرا کپڑے نو لگ جائے نماز نہیں ہوندی، تے رسول اللہ دا جڑا پی لے وہ دے دوزخ دیا بھی نہیں جاندی، پتہ لگا تیرے ورگے نہیں سر، اللہ نے نور نلا نور بنا دیتا۔ حضرات بات طویل ہو گئی، آگے چلو، اللہ نے نور پیدا فرمایا، اے نور مبارک چمکیا، نبی پیدا ہو گئے، اے نور سیدنا آدم علیہ السلام دی پیشانی اندر آیا۔ آدم علیہ السلام رب دی بار گئے کہ یا اللہ میں نے اپنے متھے دے اندر چونٹی دی طرح کوئی چیز دے رینگن دی چلن دی آواز محسوس ہوندی، اللہ فرمایا پیارے آدم چونٹی نہیں، کہ میرا کملی والا تیری متھے دی پیشانی میں بہ کے میرا ذکر کردہ پیار۔ اور امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ مورد العروج نے کیا ہے
اللہ پاک نے فرمایا پیارے میرے کملی والے دا نور تیری پیشانی کی کہہ رہا ہے سبحان اللہ اسی نہ کہا جائے سبحان اللہ اللہ اکبر حضرات رسول پاک دا نور تو رہا پاک پشتہ تے نیک رامہ بچوں جناب سیدنا عبدالمطلب تک آیا ہوں آ جاؤ میں ملاد شریف دیا 3 گلاں دلائل درج کر کے اپنے گفتگو مگے لے کے جانا لوگیاں نے ملاد ملاندے ہو کتے لکھے ہے ہر جگہ تے لکھے ہے محمد صاحب ملاد کی تعریف کی محفل ملاد کی نماندے ویکھو جی جتھے نبی پاک دے آن دی گل ہوے ملاد دا معنی ولادت ہے تے جتھے رسول پاک دے آن دا تذکرہ ہوے نا انہوں محفل ملاد کیا جاندا میں کہا تعریف تیری ہے دلیلہ میری نہ سن ہوں میں تینوں بخاواں گا پہلا میلاد دا جلسہ رب آپ کیتا ہے پہلا میلاد دا جلسہ اللہ آپ کیتا ہے قرآن وچ نہیں پھر تورات وچ بھی میرے نبی دی میلاد دا بیان ہے زبور وچ بھی میرے نبی دے میلاد دا بیان ہے انجیل وچ بھی میرے نبی دے میلاد دا بیان ہے قرآن وچ بھی میرے نبی دے میلاد دا بیان ہے تو اے 4 کتاباں جو میں رسول اللہ دا میلاد پڑھن لگا تو مجھے فرمانا صحابی رسول دا نام جناب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام جلال مشکل عبد الاخصاص القبرہ چلا کیا امام ابو نعیم نے حدیث لکھی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے میرا ابا تو رات بہت پڑھا رہے مسلم ابے دا وقت وصال قریب آئے ابے نے میں نے بلایا تو مجھے فرمانا حضرات ذرا جناب کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا بِی کَانَ مِنْ عَالَمِ النَّاسِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَىٰ حضرت جناب کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرمانے ہیں لوگوں اللہ نے میرے پیروں تو آتا بہت زیادہ انہیں بتا فرمایا سی وَقَانَ لَمْ يَتَّخِرْ عَنِّي شَيْئًا مِمَّا كَانَ يَعْلَمُ اور اللہ نے جو میرے پیروں تو فرمایا سی میرے والد گرامی نے میرے کو کوئی جب لگویا نہیں ہر شاید یہ میں نے سکھا دیتا جب میرے والد محترم فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دانی میرے ابا جان دا وقت بسان قریب آیا جب روح پرواز کرنے لگی ابا جان نے میرے بلا کے گیا ابا جان نے کیا بیٹا میں تمہیں گھر کہنا چاہا ابا جان کے گل ابا کہنے لگا بیٹا اتنا کا قد علمت انی لم ادخر عنک شیئا مما کنت عالم پترا تینوں پتا ہے میں جنہ تھوڑا دل پڑھیا سی سارا تینوں سکھا چلا ہاں جی ابا جی تو گل ٹھیک ہے ابا کہنے لگا انی قد حبست عنک برکتین پترا 2 صفحے ایسے نے قرآن دے 2 برکے ایسے نے 2 صفحے تے 2 برکے نے اونا دا علم میں تینوں نہیں دیتا او میں تینوں پڑھنے نہیں دیتی او میں تینوں پڑھائے بھی کوئی نہیں پترا ایڈ کری فی ایمان نبیان اونا وچ آخر زمان نبی دیاں گلنا لکھیاں نے ایک کملی والا آن والا ہے او دیاں گلنا اونا دیا تک لکھیاں نے پترا ایڈ کری 2 صفحے کلی نہ پڑھی او دی وجہ ہو سکتا ہے کو بندہ ایمی نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے تو وہ پیچھے جا کے گمراہ ہوتا ہے جب پترا جہالت دی موت بن جائے اگر اللہ نے تیرے مقدر اندر خیر لکھی ہوئی پترا اللہ پہ تیرے نبی پاک کا غلام بنا دے گا حضرت جناب کا فرمان دے کا فوت ہو گیا میں والد گرامی نے دفن کر کے آیا میں نو دل کر دے میں جا کے 2 مرتبہ دی تلاوت کرا اونا 2 مرتبہ پڑھا حضرت جناب کا فرمان دے میں آیا میں ابا جان دی قرآن کی کتاب کھولی جڑی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے نازل فرمائیے میں قرآن کی کتاب کھولی اندر 2 برکے آئے جڑے پہنے جوڑے ہوئے سن جب میں اونا برکیاں نو کھولیا فَإِذَا فِيهِمَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدَ مَوْلِدُهُ بِمَکَّہ حضرت جناب کا فرما دے رہے ہیں میں جب انہوں نے تلاوت کی تھی انہوں نے میرے آخر زمان بھی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بلانے کیا سن میں بھی کیا انہوں نے دلی کیسی سونا اللہ کا رسول ہوئے گا آخری رسول ہوئے گا سونے تو بعد اللہ کا نبی کو نہیں آئے گا مولدہ بمکہ میں کہ وکیا اے بہتر کملی والے دا میلاد لکھیا ہویا فرماتے ہیں قرآن اندر نبی پاک دا ملا پرچہ تو اڑتے نہیں سبحان اللہ
تورات اندر نبی پاک دا میلاد لکھیا حدیث دی کتاب اللہ نے داؤد علیہ السلام تے زبور نازل فرمائی دوجی کتاب زبور 4 کتاباں نے آسمانی تورات زبور انجیل اللہ دا قرآن اللہ نے داؤد علیہ السلام تے زبور نازل فرمائی زبور اندر بھی اللہ نے میرے نبی دا میلاد بیان فرمایا زبور اندر امام جلال سیوطی حدیث لیکن امام بہقی نے لکھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اوحا الی داؤد فی الزبور اللہ نے داؤد علیہ السلام والے فرمائی زبور اندر یا داؤد انہو سیاتی من بعدک نبی اے پیارا داؤد تیرے تو بعد ان قریب ایک شانہ والا نبی آن والا ہے یا اچھی بولو سبحان اللہ سبحان سارے بیٹھو کیا کو تیرا سبحان اللہ خلاق کے کائنات نے فرمایا پیارا داؤد انہو سیاتی 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 ان قریب آن والا ہے گل اللہ نے بھی آن دی کی تھی گل اسی بھی آن دی کرتے ہیں فرق دینا اللہ فرمایا آن والا ہے اسی کہنے ہیں سب تو اونچی شان والا آ گیا سب تو اونچی شان پوچھے سب تو اونچی شان والا عالی رتبے پان والا عالی رتبے پان والا اللہ فرمایا سیاتی من بعدک نبیون اے پیانا داؤد تیرے دوارے شان والا نبی آنے والا ہے اسمہ احمد و محمد وہ دا کملی والے دا نام محمد دے احمد ہوئے گا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یاسینی ابدا میرا کملی والا کبھی میری نافرمانی نہیں کرے گا ولا اکذب علیہ ابدا میں ہوں اپنے کملی والے دے کبھی غصہ بھی نہیں آوے گا اور رب ذوالجلال نے فرمایا میں اپنے پیارے نبی دی امتاں نوں او فرائض دا فرماواں گا جڑیاں پہلی امتاں نے نبیاں نوں عطا فرمائے او نوافل دا فرماواں گا جڑیاں پہلی امتاں نے نبیاں نوں عطا فرمائے میں اپنے سونے دی امت دے حد فرض کراں گا جی میں اپنے نبیاں تے فرمایا انہاں تے جہاد کو لازم کراں گا جی میں اپنے رسولاں تے فرمایا اے پیارا داؤد اے بھی گل سن لے قد غفرت له ما تقدم من ذنبی وما تاخر میں اپنے کملی والے دی برکت دے نال کملی والے دے اگلیاں دے پچھلیاں دے گناہاں نوں پہلے ہی معاف فرما دیتا داؤد علیہ السلام سے جڑی زبور آئی اللہ نے زبور بھی نبی پاک دا میلاد بیان فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سے انجیل آئی انجیلہ نے 4 انجیلہ نے جدو کتاب اصل آئی نا اللہ بعد جو پادری سن انہاں وچوں کوئی گلاں لکھ کے تعریف کر دیتی کسی نے کی لکھ دیتا کسی کی لکھ دیتا ایک 50 انجیلہ ہوئی اور پھر بعد اندر ایک بادشاہ آیا وہ سارے پادری پڑھ کے کنڈی لا دیتی کمرے میں وہ کیا یہ جنہیں اللہ کے نبی کی کتاب آئی ہے نا یا کی تسی چبڑ ماری 50 کر دیتی ہیں انہوں ایک کرو نہیں کہ میں سارے مار دینے وہ پادری اندر بڑھ گئے بچارے وہ بابا چل لگے رہے کو بابا مہینیاں بعد انہاں کیا بادشاہ 4 بڑھیاں یہ تو کٹ نہیں سکتیاں پھر اوہ دیاں انجیلہ نے 4 ایک لوکا کی انجیل یوحنا کی انجیل مرقس کی انجیل تے متی کی انجیل 4 انجیلہ نے اے دے وچوں جڑی یوحنا دی انجیل ہے باب نمبر 16 ہے آیت نمبر 7 ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نوں کٹھیاں کر کے فرماندے نے لوگو میں جا رہا ہاں میری جان تو بعد تواڈے کول ایک مددگار نبی آن والا ہے قوم نوں کٹھیاں کر کے آن دی گل کرنا ملا دے یہ تے اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی منایا پتہ لگا میلاد اج دا نہیں اللہ دے نبی دی سنت مبارکہ حضرت ایک اللہ کے نبی نے جناب اشعیاء علیہ السلام اللہ کے نبی نے
امام ابو نعیم دلائل النبوت کے اندر لکھتے ہیں، اور امام ابو نعیم ہونے کے آج تو تقریباً 1000 سال پرانے امام ہیں، اور دلائل النبوت 1000 سال پرانی کتاب ہے، وہ دے اندر لکھتے ہیں اللہ نے اپنے نبی نے فرمایا اے میرا پیارا شیعہ قم فی قومک، اگر اپنی قوم اندر کھڑا ہو جا، قوم کو کٹھیا کر، یا اللہ گل کی کرنی، فرمایا اوحی علی لسانک، میں تیری زبان وال وحی کردا جاواں گا، جو زبان تے آندا جائے انہوں بیان کردہ جائیں۔ اشیاء علیہ السلام کھڑے ہو گئے، قوم دا مجمع لگا، اللہ دے نبی خطیب نے، واعظ نے، مقرر نے، تقریر فرمان والے نے، اگو مجمع سامعین آپ کی امت سنن والے نے گل کی فرمایا یا سماؤ اسمائی، اے اسمان اے میری گل سن کے آنا، نبی فرمایا اسمان میری گل سن، یا ارض انش، اوے زمین چپ کر جا، اللہ اکبر، یا جبال اب بھی پہاڑو اب میرے وقت توجہ کر دو، اوے کیا انداز اللہ کے نبی، اگے قوم بیٹھی، فرمایا اسمان تو بھی تو دھیان نہ سن رہا، زمین تو بھی توجہ کر، اوے پہاڑو ادھر میرے علی دیکھو، گل کی فرمائی، اللہ فرماندا ہے انی باعث نبیا امیا، میں ایک نبی مبعوث فرمان والا ہاں، افتح به آذانا صمًا، او نبی دے صدقے ڈوریاں نو کن دے دیاں گا، غافل دلاں دے پردے چک دیاں گا، کملی والا آئے گا تے انیاں نو بھی اکھاں مل جان گیا۔ نبی بیان فرما رہے ہیں، یار دیکھو ساڑھے شیخ کامل، ساڑھے مرشد گرامی بیان فرمان، یار فلاں بندہ بڑی شان والا ہے، ساڑھے دل چاہے گا یار واہ کیا شان ہے وہ بندے دی، جیدہ ذکر میرے پیر و مرشد کر رہے ہیں، یار جب نبی اپنی امتہ میں ساڑھے آقا دا ذکر کر دے ہونگے، امتی بھی تے کہہ دے ہونگے واہ سونا کدی شان والا ہے جیدہ ذکر ساڑھے نبی کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نبی آن والا ہے، کوئی شان ہے، وہ بھی زیادہ لمبے نہیں ہوں گے، چھوٹے نہیں ہوں گے، تکبر نہیں فرمان گے، بڑی محبت کرن گے، ہدیے نو قبول کر لیں گے، صدقہ قبول نہیں فرمان گے، شانہ بیان کی دیا۔ پھر فرمایا مولدہ بمکہ، وہ کملی والے دا میلاد مکے اندر ہون والا ہے۔ میلاد دی گل نہ ہوئے، حدیث نہ ہوئے تائیں، حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ساڑھے آقا کریم علیہ السلام نے میلاد میں بیان فرمایا، اللہ کا قرآن خالق کائنات نے جب نبیات رسولہ کی روحاں بڑھائیاں مجمع لگا لیا، حضرات توجہ فرمانا، اللہ اکبر جدو حضرات توجہ، خلاق کائنات نے بلاد مجمع لگا دیا، خلاق کائنات نے قرآن بیان فرمایا، خبر قرآن دلائی نبیان در سننا در روحان در مجمع ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قَضَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ قرآن پیار کرنے والی کیوں سبحان اللہ، اللہ کی کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا سبحان یاد کر بیلا ذکر پر بسم اللہ، جب اللہ نے نبیان کو وعدہ دیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبیوں تے رسولو، ایک میں تانوں نبیان تے رسولوں کی کتاباں دا فرمانا گا، اللہ قیامت بھیجا گا، قوماں تے بھی عمل بھیجا گا، اللہ اکبر فرمایا جو چلے جاؤ گے، ثم جاءکم، پھر آن گے، تشریف لے کے آن گے، اللہ نے فرمایا آن گے، اسی یہ کہنے سب تو اونچی شان والا، سب تو اونچی شان والا آ گیا، آج رتبے پان والا آ گیا، آج رتبے پان والا
جاوے آپ کی صورت اندر آگے میں میراث شریف پڑھنے لگا توجہ کرو حضرت جناب عبدالمطلب فرماتے ہیں جب میں جنگل اندر جانا وا شیر میرے سامنے آ کے کہتے ہیں اے عبدالمطلب ایک باری ساتھی کر دے سوال ہو جا تاکہ سانوں بھی نبی پاک دے نور دیاں برکتاں مل جان حضرت جناب عبدالمطلب دے کون آگے شیر کہتے ہیں ایک باری ساڑھی کانتے سوار ہو جا سانو نبی پاک دے نور دیاں برکتاں مل جان اے نور جناب عبداللہ دی پیشانی اندر چم گیا اور تب فدائیں ہو گئیاں اللہ نے آپ کو محفوظ فرما لیا اور یہ نور سیدہ آمنہ پاک دے شک میں دھن اندر آیا جس رات حضور دا نور اپنی امی دے شک میں دھن اندر آیا خلا کے کائنات دی آواز آئی انا والنور المکنون الذی یستقر اللیلۃ فی بطن آمنہ لوگو اللہ دے نبی علیہ السلام دا نور آج اپنی امی دے شکوے دھار اندر آ گیا ہے سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے میں ٹرنی ہاں کوئی جانور میرے تو اگے نہیں ٹردا کوئی جانور میرے تو اگے نہیں ٹردا پرندہ میری سر تو نہیں نگدا اج لوگیاں نے پتہ نہیں مومن ہے سن کے نہیں میں کہ تیرے نالوں جانور چنگے جڑے نبی دی امی دا حیا کرن والے تکبیر نعرہ رسالت عظمت والدین مصطفیٰ عظمت والدین مصطفیٰ آسن علیہ شرف الشریف ماشاءاللہ ذرا سبحان اللہ کو آجنے جڑے تھکے سبحان اللہ وہ بولو جڑے ستے ہو وہ بولو جڑے جاگ دے اللہ سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے سونا میرے شکم اندر آیا امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے جدن رسول اللہ دا نور اپنی امی دے شکم اندر آیا قریش دا ہر چار لگتا والا جانور بول کے دوجہ نو کہندا ہے مبارک ہوئے کملی والے دا نور امی دے شکم اندر آ گیا چار پائے کلام کر دینے اللہ اکبر اور جناب سیدہ آمنہ السلام اللہ علیہ فرمانیاں نے آپ فرمانیاں نے لوگوں میں جدو کنویں تے پانی لین جانی مچھیاں لے کے پانی لین واسطے جا رہی ہوں میری سہیلیاں مچھے نہ کے کھلوتیاں ہوئیاں نے کوئی سہیلی جڑی بڑی پریشان نظر آ رہی نے کسی دے ہاتھ اندر مٹکی اندر پانی کوئی نہیں ہر بی بی پریشان کھلوتی ہے میں جا کے سہیلیاں پوچھیا او سہیلیو تسے تنوں کی ہویا ہے سہیلیاں کہنے لگیاں میرا ویکھ اتنے رسی بھی کوئی نہیں آج ڈول بھی کوئی نہیں تے پانی بھی تھلے چلا کے ہویا ہے اسی پانی بھی نہیں نکال سکتیاں سیدہ آمنہ پاک فرمانیاں نے جدو میں اکے ہو کے کنویں دے اندر دھیان ماریا پانی اتے آکے میرے قدمانوں چمن لگ پیا ہے پانی اتے آکے میرے قدمانوں بوسے دیتا ہے پیا پانی آپے اتے آکے میرے قدمانوں چمن ہے پیا میں زبانے ہاتھ نہ گیا کہ پانیاں اتے کیوں میں انہیں آج تک بھی اتے نہیں آیا آج اتے کمیں آ گیا ہے تے پانی بھی زبانے ہاتھ نہ جواب دیتا ہے امی جی اگے کبھی آیا نہیں سو آج مدینے دا تاجدار نال آیا ہے آج کملی والا نال آیا میں اللہ اکبر سیدہ پاک فرما دیا نے پہلا مہینہ آیا میں سنتی پہیاں میری خواب اندر دراز تک بابا جی آ گئے ایک بزرگ آ گئے آکے میں نے کہن دیا آمینہ تو البشرا آمینہ تینوں مبارک ہوئے میں کی دی بابا جی مبارک دی آپ نے فرمایا آمینہ تینوں مبارک ہوئے جیڑا گھر آنا والا ہے آن نہیں نبینا در سلطان آ رہا جڑا گھر آنے والا
نبیان دا سلطان آتا ہے پیا آپ فرماتے ہیں جناب آدم آئے جناب ادریس آئے جناب نوح آئے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام آئے اسماعیل علیہ السلام آئے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم دونوں آئے آخر دن تک جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے 7 مہینے گزر گئے نے ان 12 ربیع الاول شریف کی رات آ گئی ہے وہ رات جس بیل کملی والے مصطفیٰ دا ظہور والا ہے آپ فرماتے ہیں دن آتا ہے رات جاتی ہے نور دے پیر دا بینا ہے کملی والا میرے بیڑی آن والا ہے حضور دی بلادہ دا میرا قریب آ گیا ہے فرمانے ہیں لوگوں میرے حجرے کی دیوار پھٹ گئی تین دراز تک بیویاں میرے کمرے میں اندر آ گئی نا میں کیا بیویوں کون ایک کہنے لگی میں حوا ماں ایک کہنے لگی میں آسیہ ماں ایک کہنے لگی میں مریم ماں اور بیویوں کہ میں آئینا عرض کر دیا نے کملی والے دیاں دائیاں بن کے آئینا مصطفیٰ دیاں دائیاں بن کے آئینا آپ فرمانے لینا بینا گزرے آئے 10 حسین عورتہ پچھوڑے آئینا میں کہ تسی کون ہو کہنے لگیاں میں ہو رہے آنا اے نال میری نگرانیاں نے میں رسول اللہ دی آمد آمد خوشی اندر آئینا اللہ نے جناب جبریل علیہ السلام نے حکم دے دیتا 3 جھنڈے لے کے جاؤ حضرت جناب جبریل نے 3 جھنڈے لے کے آئے ایک عالم بالمشرقی وعالم بالمغربی وعالم علی ساخر الکعبہ ایک مشرق اندر لایا ایک مغرب اندر لایا ایک کعبے دی چھت دے لایا آواز آئی ہے جھنڈے لا دیو خدا دی خدائی دا بادشاہ آن والا آج نبیان دا سلطان آتا ہے پیا آج جھنڈیاں دنال کائنات میں سجا دیو اور سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہ فرما دے گئے میں اسمان پر دیکھ رہی میں وہ اپنی چھت دے کروں آسمان دے تارے نظر آ رہے ہیں اور تاریاں دا نور زیادہ ہو چکے ہیں اور تارے جھک جھک کے میرے حجرے وال اٹھے نے پہ ہر پاس نوری نور ہویا پیا اللہ نے جنتہ نے سجا دیتا فرمایا جنتہ دے دروازے کھول دیو دوستاں دے دروازے بند کر دیو میرے کملی وانے دا میرا دون والا ہے اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَلَمَ يَبْقَ مَلَكٌ إِلَّا حَضَرَ اللہ نے کل کائنات فرشتیاں کو حکم دیتا سارے رل کے آج میرے کملی والے دے دربار پہ چلے جاؤ سارے رل کے رسول اللہ سے بوئے تے چلے جاؤ پوری کائنات تمام فرشتے آقا کریم علیہ السلام سے بیڑے آتے ہیں اللہ اکبر اللہ پہ صلی اللہ کے ترانے آنکھوں آنسوں آنکھوں پیائے ہوئے یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے اللہ اکبر کمری والا آمد آمدہ بھی آیا پیا ہر پاس سے باتیں بہاری چل دی ہیں پئی ہر پاس سے غور و فرمان تو ہی پہ نماز پڑھ دینے پہ سیدہ امنہ بات فرمان دیا نے اینی دے ہوئی رسول اللہ دی برادت ہوئی خارج منی میرے بچوں نور نکلے آئے بیٹھی مکیاں شام دے روشن محلات نظر آ گئے نے بیٹھی مکیاں شام دے محل نظر آ گئے نے نور ازلی نور ازلی چاند کیا غائب انیرا ہو گیا کملی والا آ گیا وہ تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امتحانات دنیا نوراً اللہ نے کل کائنات نے نور دینا بھر دیتا اگر اینی سمجھ نہیں آئی تین کہہ رہا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے
کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ آندیاں نال کملی والے نے اپنا بایاں دستے مبارک زمین تے رکھیا دائیں دستے مبارک دی شہادت والی انگلی نو بلند فرما کے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ دائیاں میں کے کہنے لگیاں نہیں ویکھو قد بچیاں والا ہے گلان نبیاں والیاں تکبیر اللہ اکبر حضرات لو گفتگو اختتام واللہ کے چلیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے دائیاں کہنے ہیں قد بچیاں والا ہے گلہ نبیوں والی ایک دائی اگے ودی سونے نو تیل لاما دوجی اگے ہوئی میں سرمہ پاما تیجی اگے ہوئی میں خوشبو لاما جدو وکھیا تے ویندیاں ہی رہ گئیاں دائیاں کی وکھیا مختوناً مسروراً معطراً مطیباً مطہراً کانا ساجدہ دائیاں وکھیاں انہاں کیا ہویا ہے کہ اکھاں میں سرما لگا ہویا ہے سرما اندر تیل لگا ہویا ہے جس مندروں بدبونی خوشبوان دے ہلے آ رہے ہیں آندیاں نال نبی پاک نے سجدہ فرمایا سجدہ کرنے واسطے تین چیزاں دا ہونا ضروری بندہ بھی پاک ہوئے جگہ بھی پاک ہوئے کپڑے بھی پاک ہون نبی پاک نے سجدہ فرما کے دسیا لوگو میں بھی پاک ہاں میری امی بھی پاک ہے میں قدم رکھے اللہ پوری کائنات نو پاک فرما دیتا ہے میرے نبی آئے تہارتاں لے کے ہون قبیلہ بنو سادیاں دائیاں کلیاں رسول اللہ نے لائن بات کئی آدھے نے دائیاں آئیاں تے چھڑ کے ٹر گئیاں میں کہ دائیاں دی کیوں کہتے اللہ دے حبیب نو چھڑ جان میرے نبی نے دائیاں نو قبول ہی نہیں کیتا اور ایک گل یاد رکھنا طبقات ابن بلکہ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ مورد روس میں یہ بات لکھی ہے نبی پاک ان صرف حضرت حلیمہ لے نہیں آئیاں اخیر دی بال کو نہ لبا کہ حلیمہ لے گئی نہیں 8 دائیاں میرے نبی کو لینا آئیاں کتنی دائیاں جنہاں میں حضرت حلیمہ بھی اگر یاد رکھنا 8 دائیاں جو 7 دائیاں 8 مکے اندر رہ گئی حضرت عبدالمطلب نے فرمایا آؤ بھئی ساریاں حلیمہ فرما دیا نے 7 میرے اگے گئے تھے میں پیچھے پیچھے ڈاچی جو ماری سی 7 اگے گئے تھے میں پیچھے پیچھے جو 7 نے کملی والے نے دیکھیا تھے کہنے لگی میں پہ آنا گئی دوجی کہنے لگی نہیں میں وارو واری 7 گئیاں نبی پاک نے اعراض فرما لیا کسی وقت توجہ نہیں فرمائی کیونکہ میرے نبی جان دے سن ایک ماڑی جی کلی والی حلیمہ پیچھے آن دیئے جدی کلی نو میں پاگ لانا ہے کیونکہ میرا نبی غریبہ دے بہت مہربان ہے ایک بادشاہ نے محفل میلاد کروائی وزیر بشیر چو ڈرامہ صدیاں ایک وڈیری اماں مائی جد دل جس کے رسول بڑا سی جان لگی محفل جو وزیران ڈاک دیتا وہ دے جڑے حسن فوجی انہوں نے کہا ماں ایک وڈیریاں دی چودریاں دی محفل ہے وہ سا کہا سادہ نبی نہیں ایک کار گئی اپنی تینوں کہنے لگی مدینے وال منہ کر کے ناتا پڑھ سی کار گئی جی سونے محمد میلاد بنانے ہیں مدینے وال منہ کیتا ناتا پڑھ لکی پڑھ دی پڑھ وہ کہنا نات خاں سی بچاری پڑھ دیا وہ گلا خوش ہویا باروں مٹکے دے پانی پینائی ویکھیا چوکٹ تے پینا دا پیر عبدالقادر جیلانی کھلوتا ہے ہماری پیر آئے نے ماں پر کے باہر رہے پیر جی اچانک رسیا بھی نہیں اچانک بوئے تھے کیویں فرمایا ماں تیری نکی دے محفل مدینے دے اندر انہی قبول ہوئی ہے مدینے والا آپ میرے میرے آیا ہویا مدینے والا غریبان دے بہتا مہربان ہے بات آگی کر کے اللہ حکمت حلیمہ آیا حلیمہ فرما دیا میں نبی پاک نے وقت گھر گئی شہید آمنہ پاک فرمایا اندر میرا لال رام فرمائے عبدالمطلب دے پیچھے پیچھے میں گئی سونے دے چہرے تو کپڑا ہٹایا
تے میں کیا مکھ چند بدر شاشانی مت چمک دلات نورانی کالی زلف تیرک مستانی حضرت سیدہ حلیمہ پاک فرماندیاں نے میں کملی والے نو نال لیا کملی والے نو ڈاچی جو کے بٹھا کے ٹرنیاں میں دیکھیا میری ڈاچی کعبے نو سجدے کر دی میری ڈاچی کعبۃ اللہ نو سجدے کر دی ہے کہ مینوں آواز آندی ہے بڑی تو نے تعمیر پائی حلیمہ بڑی تو نے تعمیر پائی حلیمہ کہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ حضرت حلیمہ پاک فرماتی ہے میں سونے والا کے جانی ہاں میں اپنے نال میں سیریاں دے نال جو کے گزر گئی میری ڈاچی بھی تگڑی ہو گئی لہنا گانا ہو گئی نا جتھے میری ڈاچی قدم رکھ رہی ہے اتھوں سبدا ہی اگاتا ہے میں جدوں دے نالوں کے نظر لگیاں میری ڈاچیاں کہہ رہی ہیں حلیمہ گل تے سن لے حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں رکی میری بی بی کہنے لگی حلیمہ سواری کدوں دی بدلی آ میں کیا بی بی میں سواری نہیں بدلی سواری دا سوار بدلیا ہے میں سواری نہیں بدلی سواری دا سوار بدل بیٹھی ہاں فرمانیاں میں رسول اللہ نے لے کے اپنے قبیلے کے اندر چلی گئی دو تین دن گزرے میری سہیلیاں میرے کول آ کے کہنے لگیاں حلیمہ بڑی بزرگ خرچ ہو گئی ساری رات دیوا بالی رکھنی ہے تیل پائی رکھنی آپ فرمان لگیاں کی کچھ دیاں ہو دیوا وہ جتن دا کملی والا آیا ہے میں تے دیوا بالے ہی نہیں جتن دا سونا آیا میں تے دیوا بالے ہی نہیں خوشبوئیں پھیل دیاں فرمان اور کتابہ چاہے رسول اللہ دے قبیلے درو قبیلہ بنو سعد اندر جو حضور گئے کسی بی بی نے بیمار ہونا بندے بیمار ہونا رسول اللہ دی بارگاہ جانا حضور دا ہاتھ پھاڑ کے درد والی جگہ تے رکھنا اللہ نے شفا عطا فرما دی اللہ اکبر حضرات اے میرے مصطفیٰ آئے کرم لے کے آئے میرے نبی آئے عظمتاں لے کے آئے لو آخری بات عرض کر کے سلام پڑھیے گل یاد رکھیں جیڑا نبی پاک نال وفا کر کے جاندہ ہے نا میرے نبی ہوتے کرم فرما دیتے حضور نال وفا سچی ہوئے پیار پکا ہوئے میرے نبی کرم کر دے نہیں بلکہ میرے آقا دا مقام تے بڑا بڑا ہے جڑا اپنے پیر تے شیخ نال وفا کرے نا پیر بھی ہوتے کرم فرما دیتا حضرات توجہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث علی پوری آپ دا ایک مرید آپ دے ڈیرے تے آپ نے مجھے پٹھے پان والا آپ نے مجھے پٹھے پان دا تے ایک دن آپ نے لگتا کٹدا پیا خدمت کردا پیا آپ نے پیراں دی لتاں دبا رہے تے لتاں کٹدیاں کہن لگا پیر جی ہاں نمبردارا اے تواڈے حلمہ کول ایک مسئلہ سنیا نالے لتاں دبا رہے تے نالے کتنی محبت نال گل کردا ہے جناب تواڈے حلمہ کول مسئلہ سنیا کی غوث پاک دا ایک توبی سی فرمایا ہاں حضور غوث پاک دے کپڑے دھوندا سی ٹھیک ہے وہ جدو قبر چ گیا فرشتیاں کیا من ربو کا ماں دین کا وہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کی وہ موڑے اخان لگ گئے کہنے لگا جناب موڑے گئے پانی ٹوٹوں کے نشان پہ کرنے میں تے غوث دا توبی میں تے غوث پاک دا توبی فرمایا بھی لیا گل ٹھیک حضور میں سنیا ہے اللہ نے غوث پاک دے نام دی برکت نال انہوں جنت عطا فرما دیتی آپ نے فرمایا بے لیا تیری گل ٹھیک ہے جنت عطا ہو گئی حضرات توجہ چاہنا جیڑا آستانہ شرف شینہ طلب رکھنا بڑی توجہ لتاں کٹ دیاں کہن جدو گل ہو گئی نا ہم جنت مل گئی لتاں کٹ دیاں کہن لگا سونے ہو اسی بھی تے تواڈیاں مجھاں نوں پٹھے پاندے کیا پیار ہے کہنے لگا لاج پالو او اسی بھی تے تواڈیاں مجھاں نوں پٹھے پاندے ہاں آپ جلال چاہ کے فرمان لگے جماعت علی آپ فرمان لگے نمبردارا جا قبر وچ جا تے جدوں فرشتے آ کے پوچھن گے نا من ربوں کا ماں دینوں کا کہہ دیں میں جماعت علی دی مجھاں نوں پٹھے پان والا ایسی گل کہنا تیرا کم ہے اگوں میں جانا میرا اللہ جانے
ہمت نہ ہارو اب محبت نہ لگاؤ نعرہ جانا نعرہ لو پتہ لگے سال تک اے آوازہ ہوتی ہے نمبر کندہ جو نبی دا ملاد ہویا ہے نعرہ تکبیر ایمان کی طاقت نہ نعرہ لا یہ جانا لینا نہیں ایمان کی طاقت نہ نعرہ تکبیر اتشاوش اللہ سارے نمبر لے رہا جاوے نعرہ رسال نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت سرکار کی آمد دانا پڑی سرکار کی آمد سونے کی آمد مدنی کی آمد آقا کی آمد سونے کی آمد تاجدار ختم نبوت آستانہ علیہ شرف شریف آستانہ علیہ شرف شریف علماء آقا سنت و جماعت عقیدہ آقا سنت و جماعت عقیدہ آقا سنت و جماعت نعرہ میرے اللہ میرے شیخ شبانی رحمت اللہ میرے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ مسئلہ سے تشریف فرمانے اٹھ کے فرمایا او بیلیو جگہ قبر تے چلے گئے قبر تے جا کے فرمایا یہی کہن دی رہا ہے یہی کہن دی رہا ہے یہی کہن دی رہا ہے بیلیاں پوچھا حضور یہ کی معاملہ فرمایا قبر وچ گئی سی فرشتیاں پوچھا مانا ربو کا ماں دین کا ابو جا کے اندھی ہے میں تے شیر محمدی خادمان اوچی مدد قبر جا کے اندھی میں تے شیر محمدی خادمان تے میں آکھیا ایک کہہ دی رہا ہے اللہ میرے نا دا صدقہ انہوں جنت عطا فرما دیتی وفا پکی ہوئے اے نہیں محمد کر کے تقریرہ کردہ ہوئے اے نہیں جی وہ بہت اچھا ہے وہ کسی کے خلاف بات نہیں کرتا میں تو اس کو سنتا ہوں بہت اچھا ہے جڑا پاک نبی دا غدار ہوئے صاحبہ ایک گند دے ٹیر ہوتے جنہاں مرضی اتنا پالا گند گاندی رہندا ایک گل یاد رکھی اپنے مقدرہ تے مان کر اللہ نے تینوں سچا تے سچا قیدہ ہے سنت عطا فرمایا وہ اکثر خارجیاں تے رافضیاں مر کر لگایا نہیں فلانا بڑی تقریر کرتا ہے خلاف بات نہیں کرتا رب کافروں کے خلاف گل کیوں کی تھی نبی پاک یہودیاں کے خلاف جہاد کیوں کیتا عیسائیوں کے خلاف رسول اللہ تلوار کیوں چکی کسی کے خلاف بات نہ کرنا اے دین نہیں دین ہے بے یا رسول اللہ تیرے میں غلام دا غلام دین ہے بے جڑا سفینہ کے شیر آکے اللہ اکبر جڑا رسول اللہ دا غلام ہے یار عمل لو اے گل اے موقع تے کر کے میں سلام پڑھا لگا جڑا ایمان والا میری گل سمجھے گا ایمان پکا ہوئے عقیدے دا سچا ہوئے رب ذوالجلال دے حبیب نال پیار ڈٹ کے کردا ہوئے نمازاں نہ بھی پڑھنا ہونا دا بیڑا پار کر یہ مطلب نہیں تسی مسیتے ہی نہ بڑھو یہ بھی مطلب نہیں اگے ماشاءاللہ تھوڑا ہاتھ بڑا مٹھا ہے گل میرا کہنے کا مقصد ہے جڑا عقیدے دا پکا ہے اوے عملہ بولو چلو تھوڑا ماڑا بھی ہویا اللہ یار دے پیار دے صدقے جنت عطا فرما دے گل یاد رکھی اے نماز ہاتھ نک تے اینک تے ہاتھ چینک تے پیچھے دو من دا بسترا تے گلی گلی پھرو تے تبلیغ نماز پڑھو جڑیاں نمازاں کملی والے دی گداری چوئیاں تینوں فائدہ نہیں دینیاں تے صاحبہ نماز نہ بھی پڑھی ہوئے جب دیکھو نبی پاک دی بارے غلام آیا کلمہ پڑھیا آقا کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے اگے ہوئے کہ میں نبی پاک نے سلام کرا ٹھڈا لگا رسول اللہ دے قدمہ دے اتے رخسار لگا منکا ٹوٹ گیا شہیدوں کے فوت ہو ایک کلم 10 کلمہ نماز پڑھنا روزے رکھے حال کیتا ہے زکاتاں دیتی ہیں نہیں پیار سچا لگ گیا اللہ جنت عطا فرما دے پیار دی ایک گل سنو تے چلیے نبی علیہ السلام دا غلام ہے یہودی دا پتر ہے مدینہ طیبہ دے گرد و نواح دے اندر ایک بچہ بکریاں چرانے واسطے آندا چرواہا ہے ایک بکریاں دا چھیڑو ہے بکریاں چرانے واسطے مدینہ طیبہ دے گرد و نواح دے اندر بچہ آندا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ فرمانا ایک دن خدا نے فرمایا ایسا ہویا بکریاں بھول کے مدینے میں رہی پہ گئیاں اے بکریاں نو لین گیا راستے دے اندروں مدینے والے دا دیدار ہو گیا اللہ توجہ جانا
ایک پتر بکریاں چران مدینے دے گردوانہ دے طرح ہے. ایک دن مدینہ کا بات بہت ہوئی, حضور نے پیار ہو گیا, حضور نے محبت ہو گئی, حضور نے عشق ہو گیا, اپنے گھر کے اندر واپس چلا گیا, ان اپنے قبیلے کے اندر گیا, جن سے چار بندے رل کے گلا کرتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے او فلانا بندہ بڑا سونا ہے, وہ کردار بڑا اچھا ہے, وہ گفتار بڑی اچھی ہے, وہ سیرت بڑی پیاری ہے, وہ صورت بڑی پیاری ہے. اے پیچھے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے بابا چپ کر جا, حالے تو میرا سونا نہیں دیکھیا, میرا کملی والا اے دیناروں بھی بہت سونا ہے, میرا کملی والا اے دیناروں بھی بہت سونا ہے. پہلے دن تے بکریاں پھول کے مدینے دے رائی پہ گئیاں سن, ہن روزانہ جان کے بکریاں مدینے دے رائی پا دیندا ہے. کوئی بہانہ بکریاں دا لاندا ہے, دیدار کملی والے مصطفیٰ دا کر لیندا. بکریاں دا بہانہ لا کے حضور نو ویکھن جاندا ہے. جدے باپ نو پتہ چلیا میرے پتر نوں تے پیار ہو گیا ہے نبی پاک نال, اللہ دے رسول نال, وہ لگا پتر ہن بکریاں لے کے تو نہیں جانیاں, تو گھر ہی رہنا ہے. ایک پتر عشق دا مریض ہو چکے ہے, نبی پاک دی محبت ہے, اینو بیچارے کو بیماری لگ گئی, بستر تے پہ گیا, روزانہ علالت دے دن اگے اگے موت دے نیڑے نیڑے جاندا ہے, موت دے جویں جویں قریب جا رہا ہے. یہ باپ نو پتہ چلے میرے پتر دی آخری سٹیج آ گئی. باپ نے بڑے بڑے حکیم بلائے, ڈاکٹر بلائے, معالج بلائے, طبیب بلائے, پتر نو آرام نہیں آیا. آخرکار باپ کہنے لگا پتر آخری خواہش دس دے. پتر کہنے لگا بابا خواہش ایک کوئی ہے, ایک جھلک کملی والے دا دیدار کرا دے. پیار ہو گیا, ایک جھلک کملی والے دا دیدار کرا دے. یہ ان روزانہ مدینہ طیبہ وال ٹول آگے مدینے وال توجہ کر کے آندا ہے, سونیا کھلی رکھی میں نہ والی باری, اڈیک مینوں مدنی آوے گی سونے دی سواری, اڈیک مینوں مدنی. ادھروں جناب والا آخر حضرات ادھروں جناب والا جی موت میرا قریب آ گیا ہے. اللہ اکبر پہ سونا دی بات میں دعا کرتا ہے, آنا ہے کلا کون تھوڑے دے سالین رے, اے کلا کون تھوڑے دے سالین دے, او جدی زندگی ہے آنا سنو لکھتا ہے, میرے نبی کی یاد کرتا ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلیا میں خدا فوت ہو گیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو مار لیا, فرمایا آؤ ایک بیماری عیادت کر کے آئیں. حضور صحابہ بنا کے گھر آ گئے, یہ آقا کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا پیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا دس یہ قرآن کی درمیان نشانہ ہے نہیں کہ نہیں. ابا کہنے لگا کہ نہیں. ایک پتر کہنے لگا کملی والا میں نے اللہ کی قسم ہے, اللہ نے قرآن کا جگہ جگہ تمہاری شانہ بیان فرمایا میں. لوگ آخری نعرہ مارو, میں بولا آخری نعرہ, آخری نعرہ جگہ جگہ تھوڑی تے گلاں پڑھیاں نے. میرے نبی پاک نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ. جدو کلمے کی گل ہوئی نا, ایک نظر باپ پر ویکھدا ہے, ایک نظر کملی والے پر. میرے نبی پاک نے پھر فرمایا پترا کلمہ پڑھ. ایک نظر باپ پر, ایک نظر حضور پر. تیجی بار فرمایا کلمہ پڑھ, پھر باپ پر, حضور پر. ابا کہنے لگا پترا تیا ابا القاسم جی میں کملی والا کہندا کر لے. ان کلمہ پڑھیا,
روح نکل گئی. میرے نبی فرمایا الحمدللہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار. تمام تعریفاں اللہ واسطے جس اللہ نے اس پتر نو میرے صدقے جہنم دی اگ تو آزاد فرما دیتا ہے. ایسی بات ہے اسی کریا بستی بستی نگر جا کے آنے اسی تے آنے سونے اعلیٰ حضرت حیدر بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مڑ کے کون میں انبیاء تاجدار سب سے آلہ وہ آلہ ہمارا. سب سے آلہ نبی سب سے بالا. سیانے سیانے بندے ہاتھ لے کر لو جوانوں نو دعوت ہاتھ چکے سب سے آلہ ہوئے آلہ. ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور کلیم اللہ کو ید بیضا کی نعمت بخشی. ابن مریم کو مسیحائی کی دولت بخشی. ہر نبی کو عزت و عظمت بخشی. اپنے محبوب کو بے پردہ زیارت بخشی. سب سے آلہ ہو آلہ سب سے بالا ہو آلہ. سب فرماتے ہیں سورت میں میں جان آکھا اور سبحان اللہ ایک جملے تے کہنا سبحان اللہ. سورت میں جان آکھا جان آکھا کہ جانے جہان آکھا سچی آکھا تے رب دی میں شان آکھا شان تو شانہ سب بنیاں عمرانی فقط رال حق دی شان تو شانہ سب بنیاں. خالق نے تجھے 17 دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. دند جی میں چمبے دیاں کلیاں او دے رام وچ ہونا رہن کلیاں. یہ سنا تھا انہوں بیک لیندی نہ پیچھے حضرت یوسف دے پیندی اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری قتل کر دی دلانوں جی میں کٹاری. پر تو وجہ محبوب مجھے محبوب نے دکھا جنہوں نے چند شرماوے یہ لگی حد نال پھلانے حد پھلا تو ود جاوے. بجلی کر دی لشکر مارے او کتے پیت بینا ہو جاوے. یہ جاوے سواسیا کرنا سارا گل شمسی سنواوے. یہ